السلام علیکم دوستوں توکل کے لیے اسباب ضروری ہیں اور اسباب کے فراہم کیے بغیر توکل کسی کام کا نہیں۔ مثلا اگر آپ وسیلے کے بغیر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ وسیلہ دعا کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ حرام ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، ان کو بھی آج کی ویڈیو میں جواب مل جائے گا۔ دوستوں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو بنی اسرائیل ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے کہا، آپ فلاں جڑی بوٹی بطور دوا استعمال کریں تو آپ تندرست ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دوا نہیں کروں گا، اللہ مجھے بغیر دوا کے تندرستی عطا کرے گا۔ آپ کافی مدت تک بیمار رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، جب تک تم اس جڑی بوٹی سے اپنا علاج نہیں کرو گے جس کے متعلق بنی اسرائیل نے تمہیں کہا ہے، اس وقت تک تمہیں میں تندرستی عطا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بلایا اور کہا کہ جو تم نے دوائی تجویز کی تھی وہ میرے پاس لاؤ۔ دوائی لائی گئی، انہوں نے دوائی استعمال فرمائی اور چند دنوں بعد صحت یاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کئی دنوں سے چپتی رہی کہ اللہ بغیر وسیلے کے شفا عطا کر دیتا تو کیا عیب تھا۔ جب آپ طور سینا پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم مجھ پر توکل کر کے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو؟ ان جڑی بوٹیوں میں صحت اور فائدہ کس نے رکھا ہے؟ یقیناً ان جڑی بوٹیوں میں فائدہ اس رب کائنات نے ہی رکھا ہے۔ دوستوں روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک اور روایت میں ایک عابد اور زاہد شخص عبادت کی غرض سے آبادی چھوڑ کر پہاڑوں میں جا بیٹھا اور دل میں عہد کیا کہ میں رزق اور روزی کے لیے کسی قسم کے اسباب فراہم نہیں کروں گا، میرا اللہ مجھے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ ایک دن گزر گیا، کہیں سے عابد کے پاس رزق نہ آیا۔ 2 دن گزر گئے، کہیں سے رزق نہ آیا۔ المختصر عابد کو پورے 7 دن گزر گئے، کہیں سے رزق نہ آیا۔ عابد بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا اور عرض کی، خدایا جو تو نے میرے رزق کو مقرر کیا ہے مجھے یہیں عطا فرما، ورنہ مجھے موت دے دے۔ عابد کو آواز قدرت سنائی دی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اس طرح سے میں تجھے رزق عطا نہیں کروں گا جب تک تو کسی آبادی میں جا کر کوئی کام نہ کرے۔ تو میری حکمت اور خلقت کو ضائع نہ کر، میں بندوں کے ہاتھوں سے بندوں کو رزق پہنچانا بہتر سمجھتا ہوں، اور براہ راست رزق عطا کرنا میری حکمت کے خلاف ہے۔ اور اس طرح کی وسیلے کی بے شمار روایتیں آپ کو تاریخ اسلام میں مل جائیں گی۔ دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔